پڑے گی کہ جو حالات کشمیر سے باہر ملک میں ہوتے ہیں ان کا ریفلیکشن ضرور کشمیر میں بھی ہوتا ہے. اس لیے کشمیر کے علاوہ پورے دیش میں جو سیکولرزم کو مینٹین کرنے کے سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اس دیش کے سارے سیکولر لوگوں کو سامنے آ کر کرنا ہوگا. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج کل جو سچویشن مسلمز آف انڈیا کی ہے اس کے لیے افرمیٹو ایکشن کے ذریعے لوگوں کو سرکاری جاب ملنے چاہیے یا ان کے لیے ریزرویشن دینا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں کہ ان میں اتنے لوگ ہیں ہی نہیں کہ جن کو جاب دینا چاہیے. نہیں، اگر آپ 12% ریزرویشن دیں گے آپ کو 25% مور کمپیٹنٹ مسلمان کینڈیڈیٹس ملیں گے. اس پہ دھیان دینا پڑے گا. اور ہمیں بالکل پسند نہیں ہے کہ یہ امیج دینا کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے. بہت ایجوکیشن ہے. وہ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. اور کوئی امپریشن دے دینا کہ ان کے حالت خراب ہیں ادروائز یہ کنزرویٹو ہیں، ایسے بالکل کوئی بات نہیں ہے. یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے ڈیوائن میسیج اقرا سے ہی شروع کیا، ریڈ. اور یہ بالکل ہیں ایجوکیٹڈ ہیں لوگ اور ان کو مواقع ملنے چاہیے. اور اگر حالات ویسے ہوں تو اس کا باہر بھی اثر پڑتا ہے، یہ ماننا پڑے گا، یہ بالکل وہ ہے. اور ایسی چیزوں میں سپریم کورٹ کو جو سوموٹو کاگنیزنس وہ لیتے ہیں ایسی چیزوں میں لینا چاہیے. جہاں جہاں ڈیوینس ہوتا ہے ان کو لینا چاہیے. اور جو کشمیر اور ریسٹ آف کنٹری کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے بھی سپریم کورٹ کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے. اور اسی دائرے میں ان کو کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنی چاہیے جو کہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے. اور وہ نہیں ہو رہا ہے. اس پہ کوئی سیمینار بھی نہیں کر رہا، کوئی پولیٹیشین جو ہے بات بھی نہیں کرتا ہے. ہاں، ملا نصر الدین کو سب جانتے ہیں. جب ان سے کچھ بچوں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، بتایا 40 سال. ایک سال بعد پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، بتایا 40 سال. پھر ایک سال بعد پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، بتایا 40 سال. تو بتایا چچا آپ پہلے بھی اس سال بھی بتایا 40، اس سال بھی بتائے. دیکھو کم سے کم میری بات میں تو کنسسٹنسی ہے نا. اب یہ کنسسٹنسی انکنسسٹنسی کہاں کہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں کہاں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. یہاں کے جو بھی سیکولر لوگ ہیں اس کنٹری کے ان کی ریسپانسبلٹی ہے، ان کو ہر دائرے میں آنا چاہیے. اور جہاں جہاں قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے کسی بھی مصلحت سے، ان کو وہ آگے جا کے ایکسپوز کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی رہا ہو. اور آج کل کے زمانے میں بھی اگر یہاں پہ فریٹرنیٹی کو تھریٹ ہے تو اس پہ ان کو سامنے آنا چاہیے. اگر یہاں فریٹرنیٹی نہیں ہے تو پھر آپ اور لوگوں کو کیا آفر کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس پھر آفر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، ناؤ اٹ از دا ساورینٹی آف ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن بلڈ can submerge any weapon into it when it will flow. And this has to be realized and this should be understood, and that is the message. If we can draw in any way from this message of Parvaz can go high and high and high, and people have to realize it. اب گلزار دہلوی صاحب کو صدارتی کلمات کے لیے بلانے سے پہلے ہمارے پاس سید محمد اختر صاحب ہیں. میں ان سے 2 منٹ میں وہ اپنی بات رکھیں. ہاں، اس کے بعد کر لیتا ہوں.
سعید صاحب. عالی جناب منی شنکر ایّر صاحب، مظفر شاہ صاحب، گلزار دہلوی صاحب، غلام نبی صاحب، جناب پروفیسر عبدالوانی صاحب اور باقی ڈگنیٹریز جو ڈائس پر اور آڈینس میں ہیں، سب سے پہلے تو میری شائستگی کا اور میری اس کا اظہار نہیں ہوگا جب تک میں یہ نہ کہوں کہ جب اتنے سارے عظیم شخصیتیں اور ڈگنیٹریز کو ہم لوگوں نے سن لیا تو میں کیا بولوں گا. اس لیے کوئی خاص باتیں ایسی نہیں رہیں گی جو میں اس کے آگے جوڑ پاؤں گا، نہ تواریخی نوعیت سے، نہ پولیٹیکل نوعیت سے اور نہ کسی اور. لیکن بہرحال مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بات کہوں. میں بحیثیت ڈائریکٹر ICCR میں ہوں، انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشنز. ہمارے منی شنکر ایّر صاحب بہت اچھے سے واقف ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے، اور ہمارا کام ہے دنیا میں سافٹ ڈپلومیسی کو لے کے چلنا، اپنی فوٹ پرنٹس چھوڑنا سافٹ ڈپلومیسی کا. تو اگر ہم وہی کام ہندوستان کے اندر کریں اور کلچرلی اور ہسٹوریکلی اور ہیریٹیج وائز جوڑنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے ہماری کوشش شاید مشکل ضرور ہوگی پر پوری طرح رائگاں نہیں جائے گی. ابھی ہمارے منی شنکر ایّر صاحب فرما رہے تھے جغرافیہ سے جڑے ہوئے ہیں. میں اس کو اگر آپ کی اجازت ہو سر تو دو قدم آگے لے جاؤں کہ وہ تہذیب اور کلچر سے بھی جڑ جائیں گے. ایک ایسا ماحول ہوگا، وہاں ہمارا ریجنل سینٹر چلتا ہے. ہمارا ریجنل سینٹر ایک جموں میں بھی ہے اور ایک کشمیر سری نگر میں بھی ہے. جو حالات ہیں آج کے دن وادی میں اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب واقف ہیں. ان کے باوجود ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں کی جو صوفیانہ ایک جد و جہد رہی ہے، ایک صوفیانہ کوشش رہی ہے جو آگے بڑھ کے پورے ہندوستان میں چھائی ہے، اس کو آگے بڑھائیں. ہماری یہ بھی کوشش رہی ہے کہ باقی جگہوں سے جو آس پاس کے صوبے ہیں، جو دور کے صوبے ہیں، وہاں سے ان کو کسی نہ کسی طرح سے کلچرلی، ہیریٹیج وائز، ہسٹوریکلی، سوشلی، ایتھیکلی ہم جوڑیں. تو اس سلسلے میں یہ جو پرواز ہے غازی غلام نبی کشمیری صاحب کی، یہ ایک بہت اہم کڑی کا رول ادا کرے گی. اور میں یہ کہوں گا کہ جب ہم اس وادی کی بات کرتے ہیں، جب ہم وہاں کے کلچر تہذیب کی بات کرتے ہیں، جب ہم وہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ وہاں کی آواز کو بھی سننا پسند کریں اور ہماری دوسری جگہوں سے جو آواز اٹھتی ہے کلچر کی اور ان چیزوں کی، اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. ابھی ہم لوگ سن رہے تھے اسٹاک ہوم سنڈروم. اسٹاک ہوم سنڈروم تو تب ہو جب ہمارے اندر کوئی کمپلشن ہو. حضور، اگر ہمارے اندر ایک خواہش ہو کہ ہم جڑیں اور ہم ان اچھی چیزوں کو اپنائیں جو باقی صوبوں میں ہے یا یہاں سینٹر میں ہے، باقی لوگوں میں ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں، اور اس پر بڑی ساری پولیٹیکل باتیں ہم نے سنی، تو میرے خیال سے وہ کہیں بہتر ہوگا. میں اس کتاب میں 2 شعر پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا اس کو پڑھ کے ایسا لگا کہ شاید میرے اندر کی روح کی آواز آ رہی ہے. امیدیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں، نہیں چھوڑا امیدوں نے دامن میرا. تو جب دامن نہیں چھوٹے گا امیدوں سے تو میرے خیال سے امیدیں زندہ رہیں گی. اور ایک شعر اور کہوں گا کہ ہوا سے کہہ دو کہ خود کو آزما کے دکھائے، بہت چراغ بجھاتی ہے ایک چراغ جلا کے دکھائے. تو میرے خیال سے غازی غلام نبی صاحب نے یہی کوشش کی ہے. آپ کو ہم لوگ ICCR کی طرف سے بھی اور اپنے تمام ادبی اداروں کی طرف سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کامیاب رہیں گے. شکریہ سعید صاحب. اب ہم اس محفل کے روح رواں گلزار دہلوی صاحب ہیں اور ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے کلمات سے محظوظ فرمائیں اس محفل کو. ہم ان کا آخر پہ اس لیے چاہتے تھے کہ ہم ان کی بات کا اثر لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے، اور ہم آپ کو التجا کرتے ہیں کہ آپ صدارتی کلمات سے نوازیے. گلزار دہلوی صاحب. خواتین و حضرات، میں معذرت خواہ ہوں اپنی کج فہمی اور کم فہمی سے. میں یہ سمجھتا تھا
کہ غلام نبی کی کتاب پرواز پر گفتگو ہونی ہے. یہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ بین الاقوامی شہرت اور مقام کے لوگ بین الاقوامی موضوعات پر انٹرنیشنل سبجیکٹس پر تقریریں کریں گے. اور مجھے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ بلوانا چاہیے تھا. یہاں سے وہاں تک 8-10 آدمیوں کو بلانے کے بعد 93 برس کے ایک ایسے آدمی کو جس کا اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، جو صرف اردو کے لیے اور غلام نبی کی کتاب پرواز کے لیے آیا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا جہان کے علم غلم موضوعات پر مجھے بکواس سننی پڑے گی. معذرت چاہتا ہوں، دست بستہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے. آئندہ میں نے کہا ہے غلام نبی میاں سے کہ مجھے اپنے کسی جلسے میں نہ بلائیں. میں اردو کے لیے آیا تھا، ان کی کتاب کے لیے آیا تھا، اور مجھے دنیا کے ہر موضوع پہ بول سکتا ہوں. 62 ملکوں میں جا چکا ہوں، 140 ملکوں نے مجھے بلا کے اعزاز دیے ہیں. میری کوئی حسرت باقی نہیں ہے. صرف اردو مجھے لائی تھی کہ میں اس کی کتاب پہ چند باتیں کر لوں. مجھے بڑی افسوس کا اظہار کرنا پڑا ہے. میں سمجھتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں تو یہ آخر میں بولیں گے. بڑے بڑے لوگوں کو تو انہوں نے پہلے دہی بڑوں کی طرح کھلا دیا، اور ایک میں نامعقول آدمی بچا کہ جس کے انہوں نے کہا آپ اور رہندو دیکھا جائے گا بعد میں. تو کھرچن کے طور پر مشاعروں کا یہ طریقہ ہے کہ جس کی کلام آپ نہیں چاہتے کہ زیادہ پبلک سنے، اسے آخر تک بٹھائے رکھو. پبلک 3/4 تو چلی جائے گی، خالی کرسیاں رہ جائیں گی، 10 20 25 آدمی ان کو سناتے رہو. اس لیے میرا نام آخر میں رکھا گیا. دونوں غلطیاں، بین الاقوامی موضوعات پر تقریریں اور مجھے آخر تک بٹھائے رکھنا 15 آدمیوں کے بعد بک بک کرنے کے لیے. میں بہرحال اب چونکہ ایک وعدہ کر لیا تھا کچھ پرواز کے متعلق اور غلام نبی کے متعلق کہنے کے لیے، مجبوراً کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں آدمی کی. اردو کا عشق، اردو کا جنون، اردو کی تہذیب اور اردو کی تبلیغ نے مجھے مجبور کیا، انہوں نے مجبور نہیں کیا. اگر اردو کا جنون نہ ہوتا تو میں ہرگز، کوشش تو میری تھی میں چلا جاؤں، میں اس لیے بیٹھا ہوں. اور میں نے کہہ دیا ان سے کہ ایسے کسی جلسے میں مجھے کبھی نہ بلائیں جس میں جو موضوع ہے، وقت کا موضوع تھا غلام نبی، غازی غلام نبی کشمیری کی دلی میں اردو کی کتاب کے بارے میں گفتگو، پرواز کے بارے میں. اور دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں. ارے بھائی پارلیمنٹ میں یہ باتیں کرو، کناٹ پیلیس پہ یہ باتیں کرو، اجمل خان پارک میں یہ باتیں کرو، چاندنی چوک اور لال قلعے میں یہ باتیں کرو. اگر ہمت ہے کناٹ پیلیس کے چوک پہ بولو جا کے. یہ خانہ تجزیہ اوقات. اور میرے ساتھ تو ظلم کیا ہے غلام نبی نے. بہرحال انگریز کے زمانے میں بھی بڑے ظلم برداشت کیے ہیں. جہاد آزادی نے پہلے پریشان کیا، آزادی کے بعد اردو کے جہاد نے وہ جس طرح انگریز کے خلاف 47 سے پہلے لڑتے تھے، تنگ نظری، فرقہ پرستی اور تقسیم کی مصیبت کو بھگتنے کے لیے آزادی کے بعد اردو کا رونا پڑا. بہرحال معذرت خواہ ہوں، 2-4 باتیں مختصراً کہنے کی کوشش کروں گا، اللہ معاف کرے. سمجھے کمال ہے صاحب. پہلے 2 رباعیاں پڑھتا ہوں. میری تو وہ رباعیاں پرانی ہیں.
لیکن اس میں دونوں باتیں آ گئی ہیں، غازی بھی آ گیا ہے اور پرواز بھی آ گیا. تو یہاں سے شروع کرتا ہوں. دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، جنت میں منایا کرے عید اردو. جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائے تو کہلائیں شہید اردو. دوسرا کہتا ہوں، اور طاہر بھی تو سرگرم سفر تھے، لیکن اور طاہر بھی تو سرگرم سفر تھے، لیکن مجھ کو صیاد نے پرواز سے پہچان لیا. اور طاہر بھی تو سرگرم سفر تھے، لیکن مجھ کو صیاد نے پرواز سے پہچان لیا. عرض کرتا ہوں، تہذیب کا ضامن ہے کلام اردو، تہذیب کا ضامن ہے کلام اردو، خوش ظرف کا زیور بھی ہے جامع اردو. سید ہو کہ مرزا ہو کہ افغان و شیوخ، تسلیم ہو پنڈت کا سلام اردو. دس پشت سے پالا ہے میرے آبا نے، دس پشت سے پالا ہے میرے آبا نے، اردو کی حسین طرز و طرح ڈالی ہے. اردو کے بگڑتے ہوئے ماحول میں بھی جو لفظ زباں پر ہے ٹکسالی ہے. زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی. ہر ایک لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زباں کی سند نہیں ہوگی. ان تین شعروں کے بعد پرواز کے بارے میں کچھ اور کہوں گا. قادر الکلام علامہ پروفیسر زار زرشی دہلوی یادگار داغ میرے والد محترم نے سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد دلی یونیورسٹی میں 39 سال ریٹائر ہونے کے بعد 39 ایئرز اردو فارسی عربی پڑھایا. داغ کے پہلے شاگرد تھے. ان کے داماد داغ کے ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی جانشین و داماد داغ وہ میرے استاد تھے. اور بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور بابائے اردو علامہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی یادگار حالی میرے استاد تھے. تین شعر اس سے متعلق کچھ عرض کر کے آگے کی بات کروں گا. زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل تھے میرے اول پیر. زار و سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر، میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زبان میری جاگیر. حضرات، کشمیر سے دلی کا اور اردو کا 350 برس کا تعلق کم از کم ہے. شاہجہان اور دارا نے بلایا تو یوں اکبر نے بھی تھا بہت کچھ لوگوں کو، لیکن کشمیر سے 12 14 زبانیں باہر کی اور یہاں کی جاننے والے کشمیریوں کو، کشمیری پنڈتوں کو، جس میں میرا خاندان بھی شامل تھا، شہزادے شہزادیوں، مغل منصبداروں اور قلعے کے متعلقین کے
ترجمانی کے لیے اتالیق کے طور پر جاگیریں دے دے کے بلایا، لاہور، دلی، میرٹھ، آگرہ اور پٹیالہ میں آباد کیا۔ تو اس لیے ہم لوگ کشمیری بھی ہیں اور دہلوی بھی ہیں 350 برس۔ اردو زبان کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اور جتنی زبانیں ہیں، آفیشل، نان آفیشل، نیشنل، سیمی نیشنل یا ریجنل، تامل، تیلگو، ملیالم، کنڑ، گجراتی، مراٹھی وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے اپنے صوبے میں ہیں۔ اردو ایک وہ واحد لنگوا فرینکا ہے جو نہ صرف کشمیر سے کالی کٹ تک، بمبئی سے شیلانگ اور رنگون تک ہر صوبے میں بولی پڑھی لکھی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اسکول ہیں، اس کے اخبار نکلتے ہیں طلباء کے۔ اور یہی نہیں، ہندوستان پاکستان سے باہر 144 یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ یورپ کے 35 ملکوں میں اردو کے اخبار اور رسالے نکلتے ہیں، اسکول اور کالج ہیں۔ لندن کی، برطانیہ کی 4 یونیورسٹیوں میں نہ صرف اردو فارسی کی کتابیں، سال میں 5-6 عالمی اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں۔ عرب و عجم میں سعودی عرب، متحدہ امارات اور خلیجی ممالک میں سال میں 6 دفعہ عالمی مشاعرے ہوتے ہیں۔ اکیلے جدہ میں 15,000 طالب علم، ایک سینئر سیکنڈری اسکول میں 5,000 لڑکیاں اور 10,000 لڑکے جدہ میں اردو پڑھتے ہیں۔ امریکہ میں شکاگو سے کیلیفورنیا تک 34 اسکولوں میں اردو فارسی پڑھائی جاتے ہیں۔ وہاں اردو کے پریس ہیں، اردو کی اخباریں اور کتاب چھپ رہے ہیں، روزنامے نکل رہے ہیں، میگزین نکل رہے ہیں وہاں سے۔ تو اردو تو بھائی بین الاقوامی 9ویں لینگوا فرینکا ہے۔ جرمن، فرینچ، ٹرکش، عربک، انگریزی، پرتگالی، اسپینش وغیرہ 7 زبانوں کے بعد اردو واحد زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی جا رہی ہے۔ اس لیے آج میں مبارک دیتا ہوں کہ کشمیر، دلی اور اردو کو جوڑ کے غلام نبی، جو غلام نبی ہو گیا وہ تو غازی اپنے آپ ہو گیا، جو غلام نبی ہو گیا وہ تو غازی اپنے آپ ہو گیا۔ تو یہ غازی غلام نبی کشمیری نے اردو اور دلی کا سہارا لے کر بین الاقوامی دوستی ڈھونڈی تھی، اور بین الاقوامی دوستی کے نفع تو ہوتا یا کیا ہوگا، نقصان یہ ہوا کہ بین الاقوامی موضوعات پر تقریریں سننی پڑی۔ موضوع تھا پرواز اور غازی، اور جناب دنیا جہان کی باتیں سننی پڑی۔ اچھا میاں، کشمیر سے کالی کٹ تک، پشاور سے بمبئی، دارجلنگ اور رنگون تک صرف ایک زبان ہے جو بے تکلف ہر جگہ پڑھی لکھی بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ ہر جگہ سے اردو اخبار اور رسالے نکل رہے ہیں۔ بعد مخالف کے باوجود تنگ نظری، فرقہ پرستی، لنگوسٹک مائنورٹی کے خلاف زہر، ریلیجس مائنورٹی کے خلاف زہر کے باوجود ہر جگہ آج بھی، آج کے دور میں بھی، جب یہ ملک 10-15 سال سے ذلیل ہوتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، آج بھی سینکڑوں اسکول اور کالج اردو کے مخالفت کے باوجود ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی اردو ہندوستان کی روح ہے۔ اگر اردو کو ختم کر دیں گے تو ہندوستان کی روح نکل جائے گی، اور جسد بے روح کو مردہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے مخالف ہیں، اگر آپ ہندوستان کے غدار ہیں، اگر آپ امریکہ، برطانیہ اور چین کے ملازم ہیں، تو بے شک اردو کو چھوڑ دیجئے۔ اور اگر آپ میں غیرت ہے، حمیت ہے، تو پوری تاریخ آزادی، جہاد آزادی دیکھ لیجئے۔ 150 برس، 200 برس کس زبان نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے؟ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو۔
آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو. اردو کی تحریک، اردو نے تمہیں آزاد کیا، اردو نے تمہیں خود مختار کیا. ورنہ آج بھی ذہنی طور پر جو امریکہ، برطانیہ اور چین کے غلام ہیں وہ آج بھی اسی طرف دوڑ رہے ہیں، یا ہتھیار کے لیے، یا پیسے کے لیے، یا امریکہ میں عزت پانے کے لیے. بہرحال اللہ معاف کرے. ہندوستان کی روح اگر قائم رکھنی ہے، قومی یکجہتی قائم رکھنی ہے، ہندو مسلم مشترکہ تہذیب، رواداری، طرحداری اور گنگا جمنی ثقافت کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے اردو کو محکم ہاتھوں سے پڑھیے. اپنے بیٹے پوتے پڑپوتوں کو، اپنے بیٹی پوتی نواسی اور پر نواسی کو، اگلی نسلوں کو خود اپنے گھروں میں اور پڑوس میں پہلے اردو رسم الخط میں اردو پڑھائیے. اردو رسم الخط میں اردو پڑھائیے. اپنے نیم پلیٹ، اپنی دکانوں کے بینر اردو رسم الخط میں، اور بھی زبانوں میں لکھیں جس میں جی چاہے، اردو میں ضرور ہو. بے شرمی کی بات ہے اردو کا نام لینے والوں کے لیے، خاص طور سے دلی اور کشمیر کے ہندو مسلمانوں کے لیے، کہ وہ ہندی، انگریزی اور اسپینش اور پنجابی ہر زبان میں لکھے اور اردو غائب. بینر دیکھیے، بورڈ دیکھیے، نیم پلیٹ دیکھیے، اردو غائب. اردو کو اگر قائم رکھیں گے تو ہندوستان کی روح رہے گی، اور روح رہے گی تو جسم بھی رہے گا. اور اگر ہندوستان کو پھر برباد کرنا ہے، پہلے انگریز نے سیلون الگ کیا، پھر تبت، پرتگال، نیپال، بھوٹان، آدھا افغانستان، رنگون، انڈونیشیا اور ملیشیا تک اسے کاٹا. 1935 میں برما کو کاٹا. پھر 1857 سے فضل اللہ خیر آبادی سے لے کے محمد علی جوہر اور گاندھی، نہرو، آزاد کے علی برادران کے زمانے تک، مولانا حضرت موہانی اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام تک اردو کے مجاہدین نے اور مسلم عمائدین نے قومی یکجہتی کے ساتھ ہندوستان کو آزادی دلائی. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہندوستان کی 82 میں کانگریس قائم ہوئی، مسلمانوں نے اس کو چلایا. گاندھی، نہرو، آزاد تو 1905 کے بعد فور فرنٹ میں آئے ہیں. لاجپت رائے، تلک، گوکھلے، سی آر داس، رانا ڈے اور شیروانی خاندان اور قدوائی خاندان، ان کی وجہ سے پھر سروجی نائیڈو اور شفیق قریشی نے گاندھی، نہرو اور آزاد کا ساتھ دیا. 1857 سے 1937 تک کروڑوں روپے خرچ کے، جاگیریں دے کے، خطاب دے کے بھی انگریز آزادی کی تحریک کو نہیں روک سکا اور پاکستان یا تقسیم کو نہیں چلا سکا. 10 سال میں 1937 سے 47 تک 10 برس میں ایک کایا پلٹ گئی اور ملک تقسیم ہو گیا. اور اب بھی نیت تینوں چاروں بڑے اقوام کی، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور چین کی، اب بھی یہ خواہش ہے کہ ہندوستان کے مزید ٹکڑے ہو جائیں. اگر اس سے بچانا ہے تو اردو کو قائم رکھیے اور اردو کو بچوں کو پڑھائیے. ہندوستان میں قومی یکجہتی کا سبق دیجیے، رواداری کا سبق دیجیے، گنگا جمنی تہذیب پہ زور دیجیے، اور بھی رسم الخط تک کے لوگوں تک اردو پہنچائیے، مگر اردو رسم الخط کو ضرور قائم رکھیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند لفظ پرواز کے متعلق بھی کہتا ہوں. یہ غلام نبی کشمیری غازی کی کوشش ہے. انہوں نے اپنا اردو کلام، اردو رسم الخط دیوناگری میں دونوں میں لکھا ہے. غنیمت ہے کہ اردو کو
غیر اردو والوں تک پہنچانے کی کوشش، یہ بھی ایک اچھی کامیاب کوشش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو موضوعات ہیں ہر مذہب کے تہواروں کا ذکر ہے، لیکن زیادہ اثر کچھ تو خالص قدیم اردو کی بحروں میں ہیں، کچھ بحر ناپیدا کنار تک ترقی پسند شاعروں کی جو تحریک تھی، مجروح، علی سردار جعفری، فیض، ساحر لدھیانوی، وہ جو دور تھا ترقی پسند، انہوں نے بلینک ورس شروع کیا تھا، آزاد قافیہ اور بعض چیزیں مختلف البحور، مختلف بحروں میں شروع. غلام نبی غازی پر اس ترقی پسند تحریک کا ایسا اثر ہے کہ مختلف بحروں میں انہوں نے شاعری کی ہے، اور بعضیں تو بحر ناپیدا کنار میں ہیں اور بعضیں محدود بحروں میں ہیں، اور ہندی اردو دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مذہب کے تذکرے اس میں انہوں نے کیے ہیں. عرض کرتا ہوں، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. امیر خسرو نے 800 برس پہلے ہندوستان کی بولیوں کو مختلف زبانوں سے ملایا. پہلے یہاں بولیاں زیادہ تھیں، زبانیں کم تھیں، کلوکیل ڈائلیکٹس تھے، لینگویجز نہیں تھیں. امیر خسرو نے بولیوں کو مقامی اور غیر ملکی زبانوں سے ملایا، عربی، فارسی، ترکی سے بھی، پرتگیزی سے بھی، اور یہاں کی اپبھرنش، پراکرت، ماگدھی، میتھلی، سورسینی وغیرہ وغیرہ زبانوں سے ہندوستان کی کچھ زبانوں اور بولیوں کو فارسی، عربی، ترکی سے آمیز کر کے سنسکرت، پراکرت، اپبھرنش، سورسینی، اودھی، ماگدھی، میتھلی، برج بھاشا اور تامل اور کنڑ کے جزیات اور الفاظ کی آمیزش سے سارے ہندوستان کی ایک مشترکہ تہذیبی، ثقافتی ہم آہنگی کی زبان کی بنیاد ڈالی، جسے رفتہ رفتہ کچھ خلجی شیر شاہ سے اور کچھ اکبر اور نذیر، کبیر، رحیم خان خانہ، ابو الفضل اور فیضی، شاہ جہان اور دارا نے بالعموم اور بہادر شاہ ظفر اور اس کے معاصرین نے ہندوستان کی لنگوا فرینکا بالخصوص بنایا. ایک آل انڈیا زبان گفت و شنید بنا کر دیکھتے دیکھتے ایک ساکن سواد عالمی زبان بن گئی. آج ایک ورلڈ میں 8ویں لنگوا فرینکا کا درجہ ہے. اس کے ایک آل انڈیا زبان گفت و شنید، ریختہ، لشکری، ہندی ہوتے ہوتے اردو کا نام دے دیا گیا، جو تمام زمانے پہ ہندوستان کے ذرے ذرے پر اور دنیا میں چھاتی چلی گئی. نیاز چنانچہ میں نے بھی اردو پر متعدد نظمیں اور رباعیاں اور قطعات اور غزلوں میں ذکر اور حوالے دیے ہیں، جس کا یہاں ذکر ضروری نہیں ہے. بہرحال میں اسے ہندوستان کی زبانی کی مہارانی اور بھاشاؤں کی ملکہ کہتا ہوں. میں نے کہا ہے، خواجہ خواجگان کے خادم، چشتیہ خاندان کے خادم، جس کے بانی امیر خسرو تھے، ہم ہیں اردو زبان کے خادم. اسی رشتے سے خواجہ غلام نبی کشمیری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی ان کی تصانیف پر کچھ لکھ کر حاضر کروں. دلی، لکھنؤ، رامپور، بھوپال، آگرہ، لاہور، جے پور، بمبئی، کلکتہ، حیدرآباد، دکن، سیالکوٹ، بنگلور، جموں اور سری نگر، کالی کٹ اور کنیا کماری تک اردو کے مرکز بنتے چلے گئے. ہر جگہ اردو کے پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول اور کالج تک اس ملک میں باوجود مخالفت کے آج تک چل رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں.
ہندوستان تو ہندوستان بلکہ غیر ممالک میں لندن، سعودی عرب، بحرین، مسقط، قطر، جرمنی، چیکوسلویکیا، ترکستان، پولینڈ، ہنگری، روس، سمرقند و بخارا، تاشقند اور شمالی امریکہ میں شکاگو، واشنگٹن، کولمبس، نیو یارک، فیلیڈیلفیا، میساچوسیٹس، لاس اینجلس میں جگہ جگہ آج 35 برس سے آہستہ آہستہ ساری دنیا میں اردو لکھی پڑھی اور بولی جا رہی ہے، اردو کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اردو کے اخبار اور رسالے نکل رہے ہیں۔ غیر ممالک میں اردو کے اخبارات بے شمار ہیں، کس کس کے نام گناؤں، رسائل نکل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 70-72 ملکوں میں سالانہ آج عالمی مشاعرے اردو کے منعقد کیے جا رہے ہیں، اردو سیمینار، اردو کانفرنسیں لنگوسٹک یکجہتی کے لیے منائے جا رہی ہیں۔ 62 ملکوں میں تو میں خود حاضر ہو چکا ہوں، اور تقریباً 35 ممالک مجھے اعزاز و القاب اور خطابات اور ایوارڈ اور میمنٹو اور سپاس نامے اور نذرانے عطا فر چکے ہیں۔ اگر اردو نہ ہوتی تو کون پوچھتا گلزار دہلوی کو؟ بخاری غازی غلام نبی کشمیری نے اس پس منظر میں تعلیم و تربیت اور بزرگان اردو کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ترقی پسند مصنفین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلینک ورس، قافیہ، آزاد قافیہ، ردیف، آزاد رتیف اور کئی جگہ تو ایک بحر کی قید سے نکل کر آزاد نظمیں مختلف بحروں میں اردو ہندی رسم الخط میں لکھ کر اردو ہندی اور انگریزی کے نقادوں، ادبا، شعراء، صحافی اور عمائدین و حکام کے طبقے سے بھی خراج محبت و خدمت ادب پر شاباشی پائی ہے، جو کتاب میں چھپی ہے، اور واہ واہ حاصل کی ہے۔ اپنے کلام کو اردو رسم الخط اور دیوناگری رسم الخط میں اور انگریزی کی تحریروں سے سارے ملک کے اہم ترین لوگوں سے تعریف و تحسین حاصل کر چکے ہیں، جو ان کی تینوں تصانیف میں شامل ہیں۔ روایتی عروض و قواعد کے شاعرانہ حدود، ایک وزن اور ردیف و قافیہ کے قید میں بند شاعری تو ہزاروں لاکھوں کتابوں کی شکل میں آ چکی ہے۔ ان سے کچھ معرہ آزاد نظمیں، ترقی پسند کلام، بلینک ورس میں ایک نیا تجربہ ہے۔ نون میم راشد، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، منٹو، کیفی آدمی، مجروح، ساحر لدھیانوی، سلام مچھلی شہری، میرا جی، بننے بھائی سجاد ظہیر حضرات اور ان کے معاصرین ساتھیوں نے بلینک ورس میں کا ذخیرہ اثاثہ ورثے میں چھوڑا تھا، جسے ترقی پسند شعراء کے علاوہ دیگر حضرات نے اگرچہ کم صحیح مگر آج تک اسے استعمال کیا۔ پھر بھی اب تک کہیں کہیں اردو اور ہندی کے نئے شعراء کبھی کبھی یہ تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ غازی غلام نبی کشمیری قابل مبارکباد ہیں کہ ان کے 3 دیوان شعری کلام منظر عام پر آ چکے ہیں۔ میں ان کو اور ان کے پرنٹر پبلشرز کو دل و جان سے ان کی اس کوشش و کاوش پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ کاش ہمیں بھی ایسے ادب دوست ناشر اور تابع مل جاتے تو ہم بھی کتب کا مواد مفت میں ان کو چھاپنے کے لیے کاپی رائٹ کے ساتھ ان کو دے دیتے اور پیش کرتے۔ غازی غلام نبی کشمیری کو مبارکباد دیتے ہوئے، ان کی مقبولیت کی دعائیں کرتے ہوئے پھر ایک بار دل سے، روح سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو کو پھر کشمیر سے کالی کٹ تک کا ورثہ بنانے میں مدد کی، اور اس امید اور خواہش کے ساتھ کہ وہ دوسرے مشاہیر شعراء کا کلام بھی شاعر کرتے اور ان کے نئے مجموعے کلام و دیوان چھاپنے پر بھی غازی کوشش کرتے، اور وہ صحیح طور پر غلام نبی ہی نہیں بلکہ پیمبر شریعت اور رابطہ اردو کے
پیر و فقیر کہلائے جاتے. باقی رہے نام اللہ کا، فقط اللہ بس باقی حوض ہے. اپنے اس قطعے پر ختم کرتا ہوں. مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری. دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری. آج کے موضوع پر ہی گفتگو کی نا. یہ تھے گلزار دہلوی صاحب. اچھی چیز اس وقت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، اور میں پوچھتا رہتا ہوں اس کا پریمبل کس نے لکھا، تو لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں. اب جس نے بھی لکھا ہو، لیکن یہ کہاں سے ابلا ہے یہ چشمہ؟ یہ بھی اردو سے ہی ابلا ہے، کیونکہ اردو کے ہی ایک کشمیری شاعر نے کہا ہے، ہم بلبلیں ہیں اس کی، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے بتایا، وی دا پیپل، وی دا پیپل، وی دا پیپل. ہم بلبلیں، ہم بلبلیں، ہم بلبلیں. یہاں کے لیڈرز کو یہ سمجھنا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹ کرنے کا حق اسی آدمی کو جو وی دا پیپل کا اسپرٹ سمجھتا ہے، چاہے وہ جج ہے یا کوئی لیڈر ہے. جب تک وہ وی دا پیپل، ہم بلبلے نہیں سمجھے گا، تب تک اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے. اور گلزار دہلوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے، میں نے کہا کہ اچھا رہا کہ ہم یہ امپریشن ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک مجبوری ہے کہ میں غازی صاحب کو التماس کرتا ہوں کہ آپ شکریہ کر لیجئے، تاکہ ہم اس کے بعد آپ کی چائے وغیرہ پی لیں. آپ شکریہ کے کلمات فوراً آپ کو میں 120 سیکنڈ دے دیتا ہوں. جو آپ کا جو سپیچ رہا اس سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. آپ کا جو ہے 20ویں صدی اور 20ویں صدی اور 21ویں صدی پر آپ کی چھاپ پڑی ہے، اور 37 سال سے میں بھی آپ کی شاعری سے دیوانہ ہوا، اور بار بار دیکھا جو بھی یہاں پر لوگ آئے ہیں، چاہے وہ رام جیٹھ ملانی صاحب تھے، ہو سکتا ہم سب لوگ اس کے خیال سے اتفاق نہ کرتے ہو، کہیں اختلاف کرتے ہو، کچھ اتفاق کرتے ہیں، لیکن بہت اچھے انسان ہیں ہندوستان کے، بہت اچھا ہارٹ رکھنے والے ہیں. اسی طرح گلزار دہلوی صاحب نے 72 سال تو شاعری ہی کی، ہم کیا اس کو اپنا کلام سنائیں گے. ساری کئی میرے خیال سے 3 ایجوں کو، ہندوستان کے جنریشنوں کو اس نے شاعری کی. تو کہاں کتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیوں سے، مولانا آزاد سے لے کے دور دور تک ان کی چھاپ پڑی ہے. اسی طرح جو ہمارے روی شنکر صاحب ہیں، اس کی سپیچز میں سنتا ہوں جن میں آزاد خیالی ہمیشہ ان کی بالادستی رہتی ہے. تو ہم نے بھی یہی سیکھا ہے، سپیچز اور بولنا کیسے ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو ہینڈل کریں. اور بلکہ ہم نے نظم کچھ لکھا بھی ہے، آؤ مل کر یاد کریں. ہم لایا جنوں نے آج یہاں تک، بہت لوگوں کو نام ملا ہے، بہت یہاں بے نام گئے ہیں. کیسے کیسے ویر یہاں تھے جن میں شیر کشمیر بھی تھے، بھولے نہیں ہم ان کی بھاشا، چاہے بھولے ہم کو زمانہ. آؤ مل کر یاد کریں. میں لایا جنوں نے یہاں تک، کوئی ان میں گاندھی تھا، کوئی جواہر لال بھی تھا، کوئی یہاں آزاد بھی تھا. بہت لوگوں کو نام ملا ہے، بہت یہاں بے نام گئے ہیں. آؤ ان کی کھوج کریں ہم، لایا جنہوں نے آج یہاں تک. تو میں اس زبان کو بھی سلام کروں جو مجھے ماں باپ نے سکھایا، اور جس وطن میں میں پیدا ہوا، جہاں ڈاکٹر اقبال اور پنڈت نہرو جیسے خاندان پیدا ہوئے ہیں، میں شیخ العالم پیدا ہوا، اسی سرزمین سے میرا تعلق بھی ہے. بچپن میرا وہیں گزرا ان ندیوں اور پہاڑوں کو دیکھ کر. تو میں اسی زبان میں پہلے اس اللہ کو شکریہ کروں گا جس نے آج مجھے، کم از کم جنوری سے ہم نے شروع کیا، 1-2 لاکھ لوگ کنٹینیو ہماری پوئٹری پڑھ رہے ہیں. تو میں اس اللہ کا شکر گزار کروں ان الفاظوں میں، کشمیری میں. بپرہا حمد و ثنا ذاتس چین سے، بکرہا
नाथ खानी चनस महबूब से बकरहा सलामा रहमतन लिल आलमीनस तमन्ना करान यमुक ज़माने सुछुम दीद नीमज वुछुम करान बेवसीलन दस तगीरी बकरहा हम दो सना ज़ातस चन से वुछ में हद लाहद आसुन चोनी दीवान जिंदगी से छुखना दानन नादानों को ज़िंदगी देते हैं, जिनको समझ ही नहीं होता अल्लाह जिनको चाहता है उन्हीं को जीना देता है। तो अब उर्दू में आप गुलजार साहब को आपको सलाम करूँगा। सरहद नहीं है कोई सोच में हमारे, है उड़ान आसमां में हद जिसकी नहीं है कोई। सरहद नहीं है कोई सोच में हमारे, है उड़ान आसमां में हद जिसकी नहीं है कोई। नफरत सीखी नहीं है हमने, प्यार से है हम जहां में। मजहब से आदम नहीं है, आदम से मजहब है जहां में। नफरत सीखी नहीं है हमने, प्यार से है हम जहां में। मजहब से आदम नहीं है, आदम से मजहब है जहां में। सरहद नहीं है कोई दिलकश हंसी ये जहां है। आओ सैर हम करेंगे, फिर लौट कर आता है कौन। आओ गले हम मिलेंगे। दिलकश हंसी ये जहां है, आओ सैर हम करेंगे, फिर लौट कर आता है कौन। आओ गले हम मिलेंगे। सरहद नहीं है कोई सोच में हमारे, है उड़ान आसमां में हद जिसकी नहीं है कोई। अब जो गुलजार साहब यहाँ के हालात है पूरी दुनिया के, हमने लिखा वो गारिज न जाए सरहद कहीं। शाम, मिस्र, इराक, सारा वर्ल्ड देखते हैं क्या हालात इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन हमारी ये गारिज में सब लोगों को अपील है, दुनिया को संभल जाओ। अगर ना संभल जाओ न जाने हमारा पाई पता मिलेगा भी कहीं कि नहीं। बड़े बड़े देशों का हमारा तो नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसा हुआ पीछे तारीखों में, आगे भी होने वाला है। तो आपको इस अल्फाज में जो हमारा दर्द है ऐसे बता दूं। आना कहाँ है जाना कहाँ है, ये सब तय तू ही करता यहाँ। हम तो फसाने है जहाँ में, फसाना तू ही बनाता यहाँ। हाथों में जंजीरें मेरे है,
पाँव में कांटे चुभे हैं, चल भी सकता नहीं हूँ मैं, बैठ भी पाता नहीं हूँ मैं। कब तक भरेगा जख्म मेरे ये बताना तू मुझे, है परवाज मेरी आसमां में, कब तक रोकेगा तू मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, खास कर ये जो गुलजार दहलवी साहब है, मीर शंकर अय्यर साहब है, इनसे हमारी पहले भी मुलाकात हुई, क्योंकि मुझे आदत है जब भी अच्छी बात कोई कहता है मैं उसको सलाम करने जाता हूँ। बाकी कितने ही शहंशाह उनसे हमें फ़िक्र नहीं है, जो भी बात अच्छा करता है हम उसको सलाम करते हैं। इसी सलाम के साथ अब सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब हम चाय के लिए जाएं, लेकिन फ्रॉम तराना मंजिल आई थिंक वन थिंग शुड गो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द स्कॉलरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये तराना मंजिल का यही है, इसमें और कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। आप चाय के लिए जाइए और खुश रहिए, आबाद रहिए।